سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے شان محمدی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی کا جو قصیدہ ہے، قصیدہ محمدیہ، اس کے اشعار کے تحت شرح بیان کی جاتی ہے۔ ہر پروگرام کے اندر ہم ایک شعر کو شامل کرتے ہیں اور پھر اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس شعر کے ضمن میں پیارے آقا علیہ السلام کے جو اوصاف ہیں، ان اوصاف کو ملاحظہ کرتے ہیں، ان اوصاف سے متعلق قرآن و حدیث کی جو باتیں ہیں وہ سنتے ہیں۔ تو سلسلہ شان محمدی نبی اکرم علیہ السلام کے اوصاف و کمالات بیان کرنے پر مشتمل ہے۔ اس قصیدے کے اندر 29 اشعار ہیں اور امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر شعر کے اندر نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختلف اوصاف بیان کیے ہیں۔ شعر نمبر 20، امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شعر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ محمد فاق کل الانبیاء شرفا، حضور علیہ السلام آپ وہ ہستی ہیں کہ جو تمام کے تمام انبیاء پر شرف کے اعتبار سے، بلندی کے اعتبار سے، علو کے اعتبار سے، منزلت کے اعتبار سے فائق ہیں، ان پر فوقیت رکھتے ہیں۔ فرمایا محمد فاقہ، آپ فوقیت رکھتے ہیں کل الانبیاء، تمام کے تمام انبیاء پر، کس اعتبار سے؟ شرفا، شرف کے اعتبار سے، بزرگی، بلندی اور مرتبے کے اعتبار سے آپ فوقیت رکھتے ہیں۔ فرمایا محمد قد احل الدین فی حرمی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا اور انبیاء علیہ السلام بھی بھیجے گئے، لیکن آج ان کا دین محفوظ نہیں ہے، ان پر اترنے والی کتابیں محرف ہو چکی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے وسائل ظاہری کے باوجود یہ دین ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا، یہ دین ایک محفوظ قلعے کے اندر ہے اور یہ دین محرف نہیں ہوگا۔ تو فرمایا محمد قد احل الدین فی حرمی، آپ کی برکت سے اس دین کو حرم ملا ہے، حفاظت ملی ہے، اس دین کو ایک حصار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی برکت ہے کہ یہ دین محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس شعر کے اندر امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے مصرعے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشرف ہونے کا بیان کیا کہ آپ کی جو فضیلت ہے، آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے برتر ہیں، آپ تمام کے تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اور دوسرے مصرعے میں آپ علیہ السلام کے دین متین کے متعلق اوصاف بیان کر رہے ہیں کہ اس دین متین کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، نبی اکرم علیہ السلام اس دین کو لانے والے ہیں، تو ان خوبیاں کا جو مرجع ہے نبی اکرم علیہ السلام کی ذات بھی ہے۔ تو پہلے مصرعے کے اندر رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اوصاف کو بیان کیا گیا، ان کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو وہ فضیلت حاصل ہے، وہ کمالات حاصل ہیں، وہ مرتبہ حاصل ہے۔ کسی نبی علیہ السلام کو وہ کمال، وہ مرتبہ اور وہ شرف حاصل نہ ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کس کس اعتبار سے کمال اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اس موضوع پر ہمارے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ایک مستقل رسالہ ہے، اس رسالے کا نام ہے تجلی الیقین، جس میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو امام المرسلین ہیں بلا شبہ وہ سردار انبیاء ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بعض بزرگوں کے رسالے میں نے پڑھے۔ اسی سال
میں جو عالمی کتب نمائش میں بیرون ملک گیا تھا وہاں سے بھی کتاب خریدی، ایک حنبلی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ وہ کتابیں چونکہ اب تک پہنچی نہیں ہیں، مجھ تک باعث آ رہی ہیں، تو وہ کتاب میں پڑھ تو نہیں پایا، لیکن میں نے ایک اور کتاب کا آج مطالعہ کیا، اور یہ کتاب ہے امام عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا لقب سلطان العلماء ہے۔ بہت بڑے عالم ہیں، عارف باللہ ہیں، ان کی کتاب ہے۔ اور امام نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کے اکثر مواد کو جواہر البحار کی چوتھی جلد کے اندر بالکل آخر میں بیان فرما دیا ہے۔ علامہ نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی جلد کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی کلام کو بیان فرمایا ہے کہ جنہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے افضل النبی ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ میں علامہ عز الدین عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہی سے جتنا ہو سکا آپ کے سامنے، جتنی وقت نے اجازت دی، وہ نکات بیان کروں گا، وہ وجوہات بیان کروں گا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو کن کن وجوہات کے تحت وہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ تمام کے تمام انبیاء پر شرف رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں، بزرگی رکھتے ہیں، برتری رکھتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ سردار انبیاء ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم ولا فخرا، کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں، اس بات میں فخر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو کمالات دیے، اچھے اخلاق دیے، ایسے کمالات، ایسے اخلاق کسی کو نہیں دیے، تو دنیا میں آپ کو ان چیزوں سے فضیلت دی گئی، اور آخرت کے اندر آپ کو مرتبے سے، آپ کو وجاہت سے، آپ کو آخرت کے اندر جو عزت ملے گی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت بخشی، تو آپ دنیا میں بھی سردار ہیں، آپ آخرت میں بھی سردار ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ لوائے حمد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں، بیدی لواء الحمدی ولا فخرا، میرے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا، میں فخر نہیں کرتا۔ اور تیسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام بھی اسی جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں، آدم فمن دونہ تحت لوائی یوم القیامہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام اور تمام کے تمام لوگ اسی جھنڈے کے سائے میں ہوں گے، اور میں فخر نہیں کرتا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فضیلت ہے، آپ کے جو کمالات ہیں، آپ کو جو بزرگی ملی، آپ کو جو برتری ملی، اس میں چوتھی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اگر بالفرض کوئی خلاف اولا کام آپ سے سرزد ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اعتبار سے بخشا، معاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے رضامندی ہی رضامندی ہے، تو دنیا ہی کے اندر آپ کو یہ خوشخبری دے دی گئی، آپ کے قلب پر اطمینان نازل کر دیا گیا۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا تو دیگر انبیاء علیہ السلام ہیں، انہیں دنیا کے اندر ایسی کوئی خوشخبری نہیں سنائی گئی جس انداز پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی گئی۔ پانچویں وجہ یہ بیان کی گئی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرد واحد ہیں جو سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے، اسی لیے فرمایا کہ انا اول شافعین و اول مشفعین، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور چھٹی وجہ یہ بیان کی گئی کہ تمام کے تمام انبیاء کو دنیا میں اختیار دیا گیا کہ جو دعا کریں گے قبول ہوگی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایثار کا مظاہرہ فرمایا، اور آپ نے اپنے امت کے لیے دعا کا انتخاب کیا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کے اندر شفاعت کرنا طلب کیا، یہ دعا قبول کر لی گئی، اور آخرت کے اندر آپ کو جو شفاعت کبریٰ حاصل ہوئی وہ شفاعت کبریٰ کسی اور کو حاصل نہ ہوگی۔ اللہ رب العزت نے آپ کی شان کو کچھ یوں بھی بڑھایا۔ ساتویں وجہ یہ بیان فرمائی علماء نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کی قسم بیان فرماتا ہے، آپ کی حیات کی قسم بیان فرماتا ہے۔ فرمایا گیا، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی عمر کی قسم، آپ کی جان کی قسم، بے شک وہ لوگ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہوں گے۔ آٹھویں وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کا تذکرہ قرآن پاک میں جب کیا تو بعض مواقع پر انہیں نام لے کر پکارا گیا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں بھی نام لے کر نہیں پکارا گیا۔ اور نویں وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ اکبر، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ آج تک
جن کے معجزات باقی ہوں، لیکن رسول اکرم علیہ السلام کا ایک معجزہ ایسا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، وہ معجزہ قرآن پاک ہے۔ تو آپ کا جو معجزہ قرآن پاک کی صورت میں ہے، یہ معجزہ قیامت تک باقی رہنا ہے۔ 10ویں وجہ یہ بیان فرمائی کہ نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ پتھر آپ پر سلام پیش کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، اور آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ جو جمادات ہیں وہ آپ کے فراق میں روئے ہیں۔ وہ کھجور کا تنا کہ جو نبی اکرم علیہ السلام کے ممبر کے قریب تھا وہ آپ کے فراق میں روتا ہے، ایسا مرتبہ کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ 11ویں وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی معجزات دیے گئے، ان سے بھی معجزات کا ظہور ہوا۔ نبی اکرم علیہ السلام کے معجزات کے اندر ایک کمال یہ ہے کہ آپ کے معجزات کے اندر جو عمدگی ہے، جو حسن ہے، وہ اتنا انوکھا اور نرالا ہے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے اندر وہ عمدگی اور وہ نرالا پن، وہ انوکھا پن نہیں پایا جاتا۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے چشمے جاری فرمائے، پتھروں سے چشمے جاری ہوتے ہی ہیں، لیکن آپ کے حکم سے جاری ہوئے، یقینی طور پر یہ آپ کا معجزہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری فرمائے۔ نبی اکرم علیہ السلام کا یہ جو معجزہ ہے، ایسا معجزہ کبھی ظاہر نہیں ہوا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ لوگ حیرت میں مبتلا تھے کہ بھلا کوئی انگلیوں سے بھی پانی نکلا کرتا ہے، لیکن نبی اکرم علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جب ندیاں بہی ہیں، اللہ اکبر، یہ جو آپ کا معجزہ ہے، اس معجزے کے اندر جو عمدگی ہے، اس معجزے کے اندر جو انوکھا پن ہے، جو نرالا پن ہے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ 12ویں وجہ علماء نے بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قدرت دی تھی کہ آپ نابیناؤں کو بینا کر دیا کرتے تھے، اندھے آپ کے پاس آتے، جب واپس جاتے ان کی آنکھیں آ چکی ہوتی۔ یقینی طور پر یہ معجزہ ایک بہت باکمال معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اس معجزے سے مشرف فرمایا، لیکن نبی اکرم علیہ السلام نے بھی بغیر آنکھ والوں کو آنکھ عطا فرمائی، لیکن کس انداز پر عطا فرمائی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھ باہر نکل کر رخسار پر بہ جاتی ہے، آپ وہ آنکھ بھی صحیح کرتے ہیں، اس میں نور بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن لوگوں کی آنکھ میں نور پیدا فرماتے تھے، اللہ کے حکم سے آنکھیں موجود ہوتی تھیں، اس کے بعد صرف نور عطا ہوتا تھا، یہاں تو آنکھ بھی عطا کی جاتی ہے، آنکھ بہ گئی ہے وہ درست کی جاتی ہے، اور پھر آنکھ میں نور بھی دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی انتہائی کمال پر مبنی ہے۔ 13ویں وجہ یہ بیان کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا۔ بلا شبہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، بہت کمال کا معجزہ ہے، لیکن نبی اکرم علیہ السلام نے جس تعداد کے اندر، جس فگر کے اندر جو لوگ کفر میں مردہ ہو چکے تھے، کفر کی گھاٹیوں میں بھٹک چکے تھے، ایمان دے کر انہیں زندہ کیا، ایمان کی طاقت کے ذریعے انہیں جلا بخشی، ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے مقابلے میں یہ جو معجزہ ہے، یہ زیادہ حیرت کا باعث ہے، زیادہ کمالات پر مشتمل ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کے شرف کی بات ہو رہی ہے، آپ کی بلندی، آپ کی برتری، آپ کی بزرگی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء پر آپ کو شرف بخشا ہے، کمال بخشا ہے، برتری بخشی ہے۔ 14ویں وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ آپ علیہ السلام کی جو امت ہے، وہ جنتی، جتنے بھی جنت میں لوگ ہوں گے، ان تمام کی تعداد جتنی بھی ہوگی، آدھے لوگ آپ کے امتی ہوں گے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کو کیا شرف ملا کہ حضور علیہ السلام کی جو امت ہے وہ سب سے زیادہ ہے، نصف اہل جنت پر مشتمل ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کی جو نیکیاں ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، اس لیے کہ آپ ہادی ہیں، آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، راہ ہدایت دکھانے والے ہیں۔ جس نے عمل کیا آپ کی وجہ سے کیا، آپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کیا، تو ان سب کا ثواب بھی نبی اکرم علیہ السلام کو ملا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام
اجر و ثواب میں بھی زیادہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کے نامہ اعمال میں پوری کی پوری امت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام اس وجہ سے بھی دیگر انبیاء علیہ السلام پر فائق ہوئے اور آپ کو برتری حاصل ہوئی۔ 15ویں وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو ایک قوم کے پاس ایک خطے کی طرف مبعوث فرمایا، لیکن نبی اکرم علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے، تمام انس کے لیے، یعنی تمام انسانوں کے لیے اور تمام جنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ 16ویں وجہ یہ بیان کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، لیکن یہ کلام کا شرف پانے کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں سے دیدار نہیں کر پاتے، وہ تو ایک تجلی تھی۔ لیکن نبی اکرم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلواتا ہے، کلام بھی فرماتا ہے اور دیدار کا شربت بھی پلاتا ہے۔ 17ویں وجہ یہ بیان کی گئی کہ نبی اکرم علیہ السلام سب سے آخر میں مبعوث ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام کو یہ مقام اور مرتبہ دیا گیا کہ آپ فرماتے ہیں نحن الآخرون من اہل دنیا، کہ ہم دنیا میں تو آخر میں آئے ہیں، لیکن والاولون یوم القیامہ، قیامت کا دن ہم سب سے پہلے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کی امت جنت کی طرف بڑھے گی، سب سے پہلے آپ جنت کا دروازہ کھولیں گے، جو سبقت قیامت میں حاصل ہوگی آپ کی امت سب سے آگے آگے ہوگی۔ یہ مرتبہ حضور علیہ السلام کو دیگر تمام کے تمام انبیاء پر ممتاز کرتا ہے۔ 18ویں وجہ نبی اکرم علیہ السلام کی جو سیادت ہے، یہ سیادت قیامت کے دن بھی ہوگی۔ قیامت کے دن بھی آپ انبیاء کے سردار ہوں گے۔ حضور اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی بنی آدم کا میں سردار ہوں گا۔ آپ کی سیادت، آپ کی سرداری قیامت کے دن بھی ہوگی۔ 19ویں وجہ علماء نے یہ بیان کی، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ساری مخلوق میری طرف مائل ہوگی۔ اللہ اکبر، گویا کہ حضور ملجا ہیں، قیامت کے دن حضور ماوا ہیں، آپ ہی مرکز ہیں، آپ کی ہی بارگاہ میں پناہ مل رہی ہے۔ تو فرمایا ساری مخلوق میری طرف راغب ہو رہی ہوگی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام بھی۔ اور 20ویں وجہ یہ بیان کی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک مقام ہے، اس مقام کا نام وسیلہ ہے، اور وہ ایک ہی شخص کو ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا۔ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ وہ جس کو ملے گا وہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے لیے اس مقام کی دعا کرے، وسیلے کی دعا مانگے، تو میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فمن سأل للوسیلہ حلت علیہ الشفاعہ، جو میرے لیے اس مقام کے لیے دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ تو یہ 20 وجوہات اب تک بیان ہو چکی ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کو کن کن وجوہات کے تحت برتری حاصل ہے۔ 21ویں وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کو، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 70,000 ایسے امتی ہوں گے بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے گا۔ یہ مرتبہ، یہ مقام دیگر امتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ تو یہ مرتبہ اور یہ مقام نبی اکرم علیہ السلام کی وجہ سے آپ کی امت کو حاصل ہوا۔ اور بعض روایتوں میں یہ آیا کہ ہر 70,000 کے ساتھ ایک ایک اور ہوگا، اور بعض میں یہ آیا کہ ہر 70,000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے۔ تو حساب اربوں میں چلا جاتا ہے۔ اور علماء نے یہاں تک بیان کیا یہ اعداد، یہ فگر حتمی نہیں ہے، تو کثرت کے لیے بیان ہوئی ہیں، بلکہ بخشے جانے والے تو اللہ کی رحمت سے اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اور 22ویں وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ جنت کے اندر ایک حوض ہے، ایک نہر ہے، اس کا نام کوثر ہے۔ یہ جو انعام ہے، یہ جو برکت ہے، یہ قیامت کے دن صرف آپ کو حاصل ہوگی۔ آپ حوض کوثر پر موجود ہوں گے، آپ جام بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے اور پینے والے پی رہے ہوں گے۔ یہ مقام اور مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہوگا، اگر حاصل ہوگا تو رسول اکرم علیہ السلام کو حاصل ہوگا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ 23ویں وجہ یہ بیان کی کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آخر میں مبعوث کیا گیا، لیکن میں فضائل اور محامد کے اعتبار سے سب پر سبقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نحن الآخرون السابقون، اللہ اکبر،
کہ آپ بھیجے تو آخر میں گئے ہیں، لیکن محاسن کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضائل والے ہیں، سب سے زیادہ برتری والے ہیں۔ 24ویں وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ مال غنیمت کسی امت کے لیے حلال نہیں ہوا تھا، لیکن نبی اکرم علیہ السلام اور آپ کی امت کے لیے حلال ہوا۔ 25ویں وجہ یہ بیان کی گئی کہ نبی اکرم علیہ السلام آپ تو وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اخلاق جلیلہ کی مدح، ان کے اوصاف کو قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے۔ فرمایا گیا اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام آپ تو عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں۔ اور 26ویں وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی جتنی بھی اقسام تھیں تمام کے تمام طریقے سے اپنے محبوب علیہ السلام سے کلام فرمایا، جبریل امین کے واسطے سے بھی کلام فرمایا، اور سچے خوابوں کے ذریعے بھی کلام فرمایا، اور بغیر کسی واسطے کی بھی کلام فرمایا۔ سورہ بقرہ کی 2 آیات ایسی ہیں کہ جو معراج کے دن آپ کو عطا کی گئیں، وہاں جبریل امین کا بھی واسطہ نہیں تھا، کسی کا واسطہ نہ تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ واقعہ معراج کے بعد بھی جبریل امین بھی یہ آیات لے کر نازل ہوئے، لیکن وحی کی جتنی بھی اقسام ہیں تمام کی تمام اقسام کے ذریعے اللہ رب العزت آپ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ شرف اور یہ مرتبہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو حاصل نہیں ہوا۔ نبی اکرم علیہ السلام کے کمالات اور برتری کی جو بات ہو رہی ہے تو نبی اکرم علیہ السلام کو دیگر انبیاء علیہ السلام پر برتری حاصل ہے۔ 28ویں وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو عمر کم ملی ہے، اس کی ایج کم ہے، لیکن ان کے جو اعمال پر جزا ملتی ہے، جو ثواب ملتا ہے، وہ تمام کی تمام امتوں سے زیادہ ملتا ہے۔ تو عمریں کم ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کا صدقہ ہے، اس پر ثواب زیادہ ہے۔ 29ویں وجہ یہ بیان کی گئی کہ نبی اکرم علیہ السلام کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہی بھی قبول فرمائیں، خزانے قبول فرمائیں، اور چاہیں تو آپ نبی عبد بن کے رہیں، آپ عام لوگوں کی جو زندگی ہوتی ہے اس طریقے سے زندگی گزاریں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے مشورہ کیا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عاجزی اور تواضع میں زیادہ بہتری ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا کریم، میں نبی اب بن کر رہنا چاہتا ہوں، یعنی میں بادشاہت نہیں چاہتا۔ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں ایک روز سیر ہو کر کھانا کھاؤں اور ایک روز بھوکا رہوں۔ جب بھوکا رہوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، جب سیر ہو کر کھاؤں گا اس کا شکر ادا کروں گا، اور یوں ہر حال میں حضور اکرم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا قبول کیا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے بادشاہت قبول نہیں کی تو نبی اکرم علیہ السلام کے سامنے راستے کھول دیے گئے، فتوحات کھول دی گئیں، دروازے کھول دیے گئے، اور یہ اس طرح کا جو اختیار ہے، اس طرح کا جو اختیار کرنا ہے، کسی اور نبی علیہ السلام کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ یہ مقام، مرتبہ اور یہ منزلت نبی اکرم علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور وجہ سے آپ کو ممتاز کیا، 30ویں وجہ کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی برکت ہے، اتنی بڑی برکت ہے کہ نہ جانے اس برکت کے پیچھے کتنی لاکھوں کروڑوں برکتیں موجود ہیں کہ رحمت للعالمین آپ بنا کر بھیجے گئے۔ آپ حیوانات کے لیے رحمت للعالمین، آپ کفار کے لیے رحمت للعالمین، آپ انسانوں کے لیے رحمت للعالمین، بچوں کے لیے رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر، آپ علیہ السلام کے رحمت للعالمین ہونے میں ہر ایک کو فائدہ ہے، جنات کو بھی فائدہ، انسانوں کو بھی فائدہ، مسلمانوں کو بھی فائدہ، کفار کو بھی فائدہ، حیوانات کو بھی فائدہ، جمادات کو بھی فائدہ۔ کیوں نہ ہو کہ آپ تمام کے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر جو بھیجے گئے ہیں۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ وہ ہے دیگر انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں آپ کو بلندی دیتا ہے، آپ کو برتری دیتا ہے، آپ کو علو بخشتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ محمد فاقہ کل الانبیاء شرفا، آپ وہ ذات ہیں کہ تمام کے تمام جو انبیاء ہیں آپ ان پر شرف رکھتے ہیں، بزرگی رکھتے ہیں، برتری رکھتے ہیں۔ 31ویں وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ آپ علیہ السلام اخلاق کے جامع ہیں، تمام کے تمام انبیاء کے اخلاق آپ میں جمع ہو گئے ہیں، اور آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا تاکہ میں اخلاق کا جو چیپٹر ہے
بند کر دوں، اخلاق کا جو چیپٹر ابھی مکمل نہیں ہوا تھا میں اس کو تکمیل تک پہنچانے آیا ہوں۔ 32ویں وجہ یہ بیان کی گئی کہ آپ علیہ السلام کی ذات میں جو نرمی پائی جاتی ہے، قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اے محبوب علیہ السلام جو آپ لوگوں کے لیے نرم دل رکھتے ہیں۔ 33ویں وجہ یہ بیان کی گئی کہ آپ علیہ السلام کی شان یہ ہے، کفار پر آپ شدت فرماتے ہیں لیکن مومنین کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے رحماء ہیں، رحم دل ہیں۔ فرمایا گیا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے ساتھ والے کفار پر سخت دل ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ 34ویں وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے نبی اکرم علیہ السلام کا امت کے لیے حریص ہونا بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، نبی اکرم علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا کہ تحقیق تمہارے پاس آ چکے تم ہی میں سے ایک رسول، عزیز علیہ ما عنتم، تم جو مشقت میں پڑتے ہو نبی اکرم علیہ السلام پر وہ گنا گزرتا ہے، حریص علیکم، یہ تم پر حریص ہیں، تمہاری فکر میں رہتے ہیں، تمہیں آسانیاں ملیں اس سوچ میں رہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ مومنوں پر رؤوف الرحیم ہیں۔ 35ویں وجہ یہ بیان کی گئی کہ قرآن پاک نے آپ کو مجدہ سنا دیا کہ اے محبوب علیہ السلام جو فریضہ آپ کو دیا گیا تھا ادائے رسالت کا، وہ آپ نے ادا کر دیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا اور آپ نے وہ سپرد کر دیا آگے جو آپ کو دیا گیا تھا اور آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ 37ویں وجہ یہ بیان کی گئی کہ نبی اکرم علیہ السلام کی امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ امت جو ہے پوری کی پوری گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی۔ ایک گروہ ایسا پایا جاتا رہے گا ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر، کہ جو ہدایت پر ہوگا، جو درست راستے پر ہوگا، جو صراط مستقیم ہوگا، اور اس گروہ کا نام علماء نے اہل سنت والجماعت رکھا ہے کہ جو اعتدال کا مذہب ہے، نہ اس کے اندر افراط ہے نہ تفریط ہے۔ ہر دور کے اندر علماء مجتہدین، علماء کاملین لوگوں کی ہدایت کرتے رہے اور ان کو افراط سے بچاتے رہے، تفریط سے بچاتے رہے۔ اہل سنت جو ہے اشعری اور ماتوریدی عقیدے کا نام ہے، اشاعرہ ہوں یا ماتوریدیہ ہوں، یہ سب کے سب اہل سنت ہیں اور یہ اعتدال کا راستہ ہے۔ تو ایک گروہ ایسا ضرور ہوگا جو ہدایت کے طریقے پر ہوگا، تو پوری امت کسی بھی لمحے پر ساری کی ساری امت گمراہ نہیں ہوگی، ہدایت پر ایک گروہ لازمی رہے گا۔ 38ویں وجہ علماء نے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایک کمال اور شرف سے یوں بخشا کہ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی، اگر اگلے والے پچھلے والے سب مل کر اس کے ایک کلمے کو بدلنے کی بھی کوشش کریں تو ایک کلمے کو تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے بخلاف دیگر کتابوں کے۔ علماء نے 39ویں وجہ یہ بیان کی کہ پچھلی امتوں کے اندر معاملہ یہ تھا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی تو اس کی جو غلطی ہے وہ چھپائی نہیں جاتی تھی، وہ عیاں ہو جاتی تھی۔ کسی کا عمل قبول نہ کیا جاتا تو پتہ چل جایا کرتا تھا اس کا عمل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر صدقات نکالے جاتے تو آسمان سے آگ آتی تھی، جس کا صدقہ قبول نہ ہوتا اس کے صدقے کو آگ چھوتی نہیں تھی، باقیوں کے صدقات کو آگ اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا اس شخص کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا۔ نبی اکرم علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل کیا، ہم پر یہ کرم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال پر پردہ پوشی فرماتا ہے۔ کون سے اعمال قبول نہیں ہوئے اس پر پردہ رہتا ہے اور بندہ بسا اوقات توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے اس کی غلطی کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے۔ یوں دنیا کے اندر شرمندگی اور رسوائی سے بچتا ہی بچتا ہے، آخرت میں بھی شرمندگی اور رسوائی سے بچنے کے طریقے موجود ہیں۔ تو یہ کرم، یہ فضیلت نبی اکرم علیہ السلام کی وجہ سے حاصل ہوئی، دیگر امتوں کو یہ فضیلت حاصل نہیں تھی۔ 40ویں وجہ امام عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جوامع الکلم بنا کر بھیجا کہ آپ تھوڑے سے الفاظوں کے اندر انتہائی جامع مضمون بیان کر دیتے ہیں، گویا کہ سمندر کو
کوزے میں بند کر دیا گیا ہو، اور آپ علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت پر تمام کے تمام عرب کے فصاح کا اتفاق ہے۔ اور 41ویں وجہ یہ بیان فرمائی کہ نبی اکرم علیہ السلام کی برکت سے آپ کی جو امت ہے اس کو یہ شرف ملا، اس کو یہ فضیلت ملی، اس کو یہ برتری ملی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے آپ کے جو امتی ہیں یہ سب پر فضیلت رکھتے ہیں۔ سلطان العلماء امام عز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کی ایک آیت سے اپنا یہ مدعا ثابت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، کہ وہ مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ فرمایا بریہ عام ہے، ساری مخلوق کو شامل ہے، تو یہ جو امت ہے تمام کی تمام مخلوق میں ایک شرف رکھتی ہے، کمال رکھتی ہے، مرتبہ رکھتی ہے۔ تو یہ 41 وجوہات فضیلت میں نے وہ بیان کی جن کو سلطان العلماء امام عز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں جن کو بیان فرمایا ہے، یہ ختم نہیں ہے، یہ کوئی منتہا نہیں ہے۔ نہ جانے اور کتنی ایسی وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کے تحت نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیگر انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ محمد فاق کل الانبیاء شرفا، حضور علیہ السلام کو تمام کے تمام انبیاء پر شرف حاصل ہے، برتری حاصل ہے، بلندی حاصل ہے، بزرگی حاصل ہے۔ دوسرے مصرعے میں ارشاد فرماتے ہیں محمد قد احل الدین فی حرمی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو یہ شرف اور کمال بخشا کہ آپ کا دین باقی رہے گا، ایک حصار میں ہے، ایک قلعے کے اندر ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس دین کو مکمل طریقے سے مٹایا جا سکے۔ اور اس دین کے غلبے کا تذکرہ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا۔ فرمایا گیا والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، ودین الحق کی، اور دین حق دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسلام غالب آ جائے اور اسلام ہی غالب رہے گا۔ اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ قلعے کی مانند ہیں، مضبوط ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے غالب رہنے کا تذکرہ فرمایا ہے، تو یہ غالب رہے گا، یہ تحریف سے بچا رہے گا، اور ہمیشہ اس دین کو غلبہ حاصل رہے گا، یہ دین باقی رہے گا اور تا قیامت باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی برکات سے ہمیں متمتع فرمائے، حضور اکرم علیہ السلام کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ اسی طریقے سے ہم نبی اکرم علیہ السلام کی صفات سنتے رہیں، آپ کا تذکرہ سنتے رہیں، آپ کی باتیں سنتے رہیں، آپ کے فضائل و کمالات سنتے رہیں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں بتاتے رہیں۔ تو یہ سب باتیں ہمیں مدنی چینل بتا رہا ہے۔ ایک انتہائی اچھے ماحول کے اندر آن کیجیے آپ ٹی وی، کوئی گندگی کا اندیشہ نہیں، کوئی فحاشی کا اندیشہ نہیں، کوئی بری بات کا اندیشہ نہیں، کوئی غیر شرعی باتوں کا اندیشہ نہیں۔ یہ چینل رسول اکرم علیہ السلام کے دین کی سچی خدمت کر رہا ہے۔ اس چینل کو دیکھتے رہیے، دعوت دیتے رہیے۔ آپ کا دعوت دینا آپ کے لیے یقینی طور پر برکت اور سعادت کا باعث ہوگا۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد۔